بزرگوں نے لکھا ہے کہ حزب البار کی پہلے زکوٰۃ دی جاتی ہے، سفر کے مہینے میں روزے رکھ کر نا، لیکن ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے کہ بس اس کو شروع کر لیں، جب شروع کر لیں گے تو خود ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ روزانہ جو ہے نا وہ ایک ٹائم مغرب کے بعد پڑھ لے یا اشراق کے وقت پڑھ لے بس، باقی اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، کہاں پر انگلیاں بند کرنی ہیں کھولنی ہیں، کہاں اشارے کرنے ہیں، کہاں پھونک مارنی ہے، وہ سارا اس میں کشکول وظائف میں سارا لکھا ہوا ہے۔ کوئی حرج نہیں، وہ بھی جو تعویذ ہیں وہ ہمارے حضرت والا کے سلسلے میں سے ہیں، وہ ان چیزوں کی کاٹ کرنے کے لیے اصل میں مریض کو دیتے ہیں، اس سے وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹ ہو جاتی ہے، اس کی وہ کیا جا سکتا ہے اگر علاج کے طور پر۔ لمبا ہے، طویل ہے، ویسے ہمارے دادا شیخ جو نے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ تو پورا پڑھتے تھے، ایک ہی وقت میں روزانہ پڑھتے تھے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، لیکن ایک وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، روزانہ جتنا سہولت ہو اتنا پڑھ لے، تو اجازت ہے اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ بدری صحابہ جن ان کے واسطے سے دعا کرنی ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک طریقہ تو یہ کہ وہ 313 پورے نام پڑھیں، اور روزانہ ضروری نہیں ہے، جب کسی دن خاص معاملہ ہو تو میں تو جب خاص معاملہ ہوتا ہے تو اس دن پڑھ لیتا ہوں، پونا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو دوسری ترتیب امام بخاری نے 40 نام دیے ہیں اپنی کتاب میں اکٹھے، اگر وہ الگ سے پڑھ کے اگر مختصر وقت ہے تو اس کو پڑھ کے دعا کر لیں، وہ بھی بہت مقبول ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے نام اس لیے اکٹھے دیے ہیں، اگر یہ پڑھ کے تو وہ 40 کے نام ہیں، تو اگر مختصر وقت ہے آپ کو کوئی کام پیش آ گیا، آپ لمبا وظیفہ نہیں کر سکتے، تو وہ 40 نام بخاری شریف میں وہ لے کر الگ سے اس کو پڑھ لیں، ان میں سب بڑے صحابہ کے نام تو ہیں ہی وسلم سمیت، اور اگر زیادہ وقت ہو تو پھر 313 نام پورے ایک ہی وقت پڑھنے ہوتے ہیں، پھر پڑھ کے دعا کرنی ہوتی ہے، منزل کی طرح نہیں پڑھنے ہوتے۔ خیرات زیادہ وسیع ہے اور اصل ہے، اسی میں سے ہی ذریعۃ الوصول نکالی گئی ہے، کیونکہ ذریعۃ الوصول والے بہت بعد کے بزرگ ہیں، اور اس سے پہلے کے دلائل خیرات والے ہیں، تو دلائل خیرات کا جو ہے کہ خلاصہ ذریعۃ الوصول ہے، اس میں بہت کم کوئی الگ سے کوئی درود شریف ہے، اکثر دلائل خیرات کے ہیں، لیکن دلائل خیرات جو ہے نا وہ پہلے مرتب ہوئی ہے، پرانے بزرگ ہیں وہ، لہذا اگر وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر مختصر پڑھنا ہو تو ذریعۃ الوصول پڑھ لے، تفصیلی پڑھنا ہو تو دلائل خیرات پڑھ لے۔ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، انسان کی دلچسپی پر ہے، اس لیے کبھی کوئی پڑھ لے تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی قسم کا فائدہ ہوتا ہے، لہذا اپنی دلچسپی پر جس دن دو دل چاہے پڑھ لے، بس میں رکھے اپنے کوئی نہ کوئی کتاب۔ اصل میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو عوامی خدمت میں ہو نا جی، اس لیے پیغمبر السلام کے بارے میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، آپ اپنے صبر کریں ان کے ساتھ، صبر کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، یعنی آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس طرح کی ان کو توجہ دینی چاہیے نہ دے سکیں، یا آپ کو بیٹھنے میں مشکل ہو، تو وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، لہذا جو عوامی خدمت والا ہے اس کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح قسم کی کوئی بات نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی نیا آدمی ہو، ابھی نہیں ہے تو بعد میں مناسبت ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، ہم تو دیکھتے ہیں بعض کو کتنی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت والا کے یہاں ایک شخص آتے تھے، ایک انصاری صاحب، تو وہ جب بھی بیان میں آتے جمعے کو تو داڑھی تازہ مونڈ کے حضرت کے بالکل ممبر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے بالکل، اور باقی سب دائیں بائیں داڑھیوں والے ہوتے، ہم لوگ بھی ہوتے تھے، حضرت نے داڑھی پر بھی بیان کرنا کئی دفعہ، وہ آرام سے سنتے رہتے، لیکن ہر جمعے کو یہی کام کرتے تھے، حضرت نے کبھی بھی ان کا نام نہیں لیا، یعنی کئی سال تک یہ معمول رہا، پھر اللہ نے اس کے اندر ایسی تبدیلی کی
کہ وہ اتنا بڑا اللہ والا بن گیا، حضرت کا خلیفہ بھی بن گئے، انہوں نے اسلام آباد میں بھی آ کر یہاں کچھ کام کیا دین کا، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اتنا صبر، اتنا بڑا شیخ، اور اس نے جمعے میں آ کے آگے ہی بیٹھنا اور بالکل داڑھی مونچھ مڑا کے آنا، حالانکہ عمر بھی اس کی اچھی خاصی تھی، 40-50 سال عمر تھی، لیکن وہ حرکت کرتا، حضرت نے کبھی یعنی اس کو نہیں نام نہیں لیا، ویسے وہ مومی مضمون بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو رنگ لگا دیا بعد میں، تو اس لیے تھوڑا سا اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، صبر سے کام لے، ناگواری کی بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے، لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی ایسا بندہ آیا تھا جس کو کوئی مناسبت نہیں ہے تو اس کا دل پر اثر پڑتا ہے، ایک بزرگ تھے وہ فوراً کہہ دیتے تھے کوئی ناجنس آ گیا ہے مجلس میں، ناجنس ایسے فرما دیتے، لیکن بہرحال اسی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اصل چیز پورے اچھے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، ویسے قرآن سے خاص ان کا وہ تھا، کوئی عرض نہیں، امتحان زبانی لے لیا کریں، لیکن امتحان سنت ہے، صحابہ کا رسول اللہ امتحان لیا کرتے تھے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ شیخ کو چاہیے وہ ان کا علم جانچنے کے لیے امتحان لیا کریں، زبانی لے لیں، لکھنا کر نہ دیں، کبھی آپ کا فلاں کل میں پوچھوں گی فلاں فلاں بارے میں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا ہوشیار ہو جاتے ہیں، غفلت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ورنہ تو سماعت ہی کرتے ہیں جس طرح مسجدوں میں کرتے ہیں، انہیں کہاں بات یاد رہتی ہے، یہ ترغیب بھی دیں محبت کے ساتھ، آج کے زمانے میں تو بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن محبت سے سمجھائیں تو سمجھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، متوسط رستہ اختیار کرنا چاہیے، اب سب سے پہلے تو اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے حضرت والے اس پر بہت زور دیتے تھے، اتنے معمولات جو آپ کی صحت متاثر کرے اس کی اجازت نہیں ہے، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو مجھے دعا میں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور میں سو جایا کر، جب طبیعت بحال ہو جائے تو تب دعا کیا کر، یہ حدیث میں موجود ہے، سو جایا کر، آپ نے سونے کا حکم فرمایا، اور ان صحابہ کو ڈانٹا جو سوتے نہیں تھے کہ سویا کرو، اور فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، تو جہاں بوجھ بننے لگے نا جی وہیں منع روک دے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ایک تسبیح کر رہے ہیں، آدھی تسبیح میں طبیعت بوجھل ہو گئی، اور میں رکھ دو بس، اللہ کو 50 ہی کافی، اللہ کو پسند، تو چونکہ ہم جو پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں ہم لمبے معمولات نہیں کر سکتے، لیکن ترک بھی نہیں کر سکتے، تھوڑا تھوڑا کر لیں، چند بار کر لیں، تھوڑی سی تلاوت، تھوڑا ذکر، عادت کی ضرورت نہیں کہ اس کو عادت کو پورا کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں تو ایک دفعہ نام لینا بھی کافی ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے، خیر الناس من ینفع الناس، ہمارے یہاں ایک عالم تھے مولانا عبداللہ صاحب، بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ پڑھتے ہی رہتے تھے، والد صاحب کے بعد جو پڑھتے پڑھتے آئے تو اس وقت بھی ان کی عمر 55 سال ہو گئی، والد صاحب نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ ان کا جی بس میری زندگی پڑھائی میں ہی لگاؤں گا، والد صاحب نے ان کو ڈانٹا بھی اور سمجھایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تمہاری اس انفرادی عبادت سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تم یہاں بیٹھو بچوں کو پڑھاؤ، چنانچہ انہوں نے ابا جی کو حکم پر رک گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑھایا، پتہ نہیں کہاں کے تھے، ان کا کچھ ہمیں پتہ نہیں، جب بعد میں پتہ چلا جب وفات ہو گئی، 93 سال عمر پائی انہوں نے، تو 70 سے ہمارے ہاں تھے، اور 2015-16 میں 15 میں ان کا انتقال ہوا تقریباً، بہت بڑی عمر پائی، بڑا طویل کام کیا، اور بہت فیضان ہوا ان سے، یعنی طلباء کو، تو وہ خود یہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے وہ یہ نہ کہتے تو میرا یہ عزم تھا میں پڑھتے ہی رہوں بس، حالانکہ وہ کتنی دفعہ عالم بن چکے تھے اور وہ پڑھ چکے تھے، میں ابا جی کے پاس آئے تو پھنس گئے، والد صاحب نے میں ادھر بیٹھ جاؤں، جانا نہیں، دعائیں دیتے تھے والد صاحب، تو یہ جو نفع ہے یہ متعدی نفع ہے،
اگر ہمارے ذاتی معمولات سے ہمیں ایک مولانا ہدایت اللہ صاحب تھے بنگلہ دیش میں، یہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث تھے پورے ایشیا کے. مفتی تقی صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ان سے بڑا میں نے محدث نہیں دیکھا. تو حضرت سے بیعت ہو گئے ہمارے حضرت سے. تو حضرت سے کہا کہ میں بخاری سے سو پڑھاتا ہوں، رات تہجد میں اٹھتا ہوں، میرا سر چکراتا ہے جب میں بخاری پڑھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم سو جایا کرو، عشاء کے ساتھ کچھ تہجد پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے سونا افضل ہے تہجد میں اٹھنے سے، کیونکہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے. تو تقریباً 1000 طالب علم دورے میں ان کے لیے ہوتا تھا، 1000 اس زمانے. لیکن اب مدرسے میں ہونے لگا، ان کو پرانے زمانے سے اتنے طالب علم ہوتے تھے. تو وہ حضرت کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، میں نے ان کی زیارت کی ہے. تو یہ جو نفع متعدی ہے یہ مقدم ہے. تو انسان تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لے، تلاوت کا ہمارے بھی معمولات ہوتے ہیں الحمدللہ، تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں. یہ عصر سے مغرب کا ٹائم اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جس میں سارا نمٹا دیتے ہیں، جو بھی مختصر ہے، لمبا ہے، کوئی مناجات مقبول پڑھنی، کچھ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے. مجھے گرمیوں کی بہت اچھا لگتا ہے، عصر سے مغرب کا ٹائم لمبا ہوتا ہے، اس میں سارے معمولات پورے کر لیتے ہیں. باقی مغرب بعد مطالعہ کرنا، فجر کے بعد آن لائن سبق ہوتا ہے، پھر بخاری شریف پڑھانا، مدرسے کا انتظام، یہ وہ سارا. تو بس یہ اتنا رکھیں آپ پر بوجھ نہ بنے. آ رہے تھے اور محلے بن رہے تھے، جگہ جگہ مسجدیں تھیں، جگہ جگہ پر ٹیوشنوں والے ڈھونڈتے پھرتے تھے، میں کوئی عربی پڑھا دے، ہمارے بچوں کو اردو پڑھا دے. 500 کو ٹیوشن دینے کو چاہتے اس زمانے میں. والد صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. ہمارے ساتھ بہت سے لڑکے تھے جو بڑے ہوشیار تھے، وہ پلاٹنگ کا کام کرنا شروع کر دیا. اور پلاٹنگ بہت، یعنی جو قریب قسمت علاقے ہیں جو شہر کے اندر، اس میں بھی پلاٹ خالی پڑے ہوتے تھے، ادھر سے خریدا ادھر بھیجا، ادھر خریدا ادھر، یعنی پارٹ ٹائم یہ کام. اس زمانے میں موٹر سائیکل لیے پھرتے تھے، گاڑیاں لیے پھرتے تھے. جب طالب علم، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، چائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو والد صاحب بندی لگائی، وہ ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتے. استاذہ کہتے بھی تمہیں کوئی امامت لے دیتے ہیں، بھائی کوئی امامت کرا دو. میرے ابا جی نے منع کیا، ابھی امامت بھی نہیں کرتے. مگر گزر گیا جیسا کیسا تھا، پڑھ کے آ گئے. تو بعد میں اب میں کراچی جاتا ہوں نا جی، تو وہ جو لوگ اس وقت گاڑیوں پر گھومتے تھے اور موٹر سائیکلوں پر، وہ آتے ہیں بچوں کو لے کر اور روتے ہیں. نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، جو چیز ہمیں بعد میں ملنی چاہیے تو ہم نے پہلے لے لی، اب ہے نہیں. آپ نے اس وقت گزار لیا، اب آپ کے پاس ہے. بچوں کو سال لاتے ہیں، دیکھو یہ ہمارے ساتھی ہیں، اب دیکھو لوگ ان کی کتنا چاہنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہم میں خود دعا کرانے ان سے، حالانکہ میرے ساتھی ہیں، تمہیں ساتھ لایا ہوں گے، برکت لو حضرت کی. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ ابھی ابھی کچھ کر لے، ایسا ہو جائے، لیکن ایک اپنے وقت پر ایک چیز ملتی ہے، وہ اچھی بھی لگتی ہے. وقت سے پہلے آپ کوئی چیز حاصل کر لیں گے وہ اچھی. اب ہمارے چھوٹا سا بچہ 2 سال کا بولنا شروع کر دیا گا، 1 سال کا، تو لوگ تو ڈرنا شروع کر دیں گے، یار پتہ نہیں اس کو جن ہے. یہی وقت سے پہلے کوئی چیز کا ملنا ہے. جب اس وقت ملے جس وقت اس کی واقعی آپ کو ساتھ لگنا اس کا اچھا لگے، تو پھر وہ اچھی چیز ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، ضائع نہیں ہوتے انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کرنے والے ہو، اماں دعا کرنے والی، دادی نانی دادا سارے اللہ والے لوگ ہیں. انشاءاللہ اولادیں ضائع نہیں ہوتی، انشاءاللہ کام کریں گے. ایسے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن یہی وقت ہوتا ہے، آزمائش کا وقت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بارش آتی وسلم فرماتے تھے یہ میرے رب کے پاس سے آئی، کیونکہ وہ بادل اللہ کے قریب ہے نا. میں دعا کر اللہ بھی، میں پہاڑوں کے اوپر ہوں تو آپ سے تھوڑا قریب ہے، زیادہ آپ سنیں. حدیث عنوان سے میں کر رہا ہوں، جب سے آیا ہوں دل میں مانگ رہا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی. بھائی یہ اوپر آیا ہوں بھائی، جب بادل، حالانکہ بادل 4000 اس پر ہوتے ہیں صرف، یہاں فرمایا اللہ کے پاس سے آئیے، اوپر جائیے نا. تو اس لیے اب بھی اس وقت اللہ کے قریب بیٹھے ہیں. یہاں تو دعاؤں کا موقع ہے خاص.
پھر مسافرت بھی ہے، پھر ابھی حاجی بھی 40 دن نہیں ہوئے ہمارے آج میں، کئی دن ہوئی. بس مغرب سے عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے تعلیم کا، پھر آ جائے گھر میں، اگر رات کی ضرورت ہے بس عشاء سے پہلے گھر آ جائے، گھر میں رہے.